الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وفی مقام آخر رب المشرقین ورب المغربین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی نشست میں ہم نے استشراق کے عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ استشراق کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، استشراق کی تحریک کیسے شروع ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے اور یہ کہاں کے لوگ ہیں، اس تحریک کے بنیادی اغراض اور مقاصد کیا تھے، اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ تھوڑی تھوڑی باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت یہودیت تھی، بنی اسرائیل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کی تبلیغ کی، آپ اسی شریعت پر پابند رہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی مستقل کتاب انجیل کی صورت میں عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود بھی آپ مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے اور نسل کے اعتبار سے بھی آپ یہودی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل تھے سارے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے پیدا ہوئے، تو نسل کے اعتبار سے بھی آپ یہودی تھے اور مذہب کے اعتبار سے بھی آپ یہودی تھے۔ انجیل کے اندر اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی ہے اسی کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 5 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے، ایک نظریہ مرزائیوں کا ہے، ایک نظریہ غامدی کا ہے اور ایک نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میں بالکل مختصر آپ حضرات کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح نہیں تھے، لہذا یہ کذاب تھا، انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور گرفتار کرنا چاہا۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا ہے، مصلوب ہو گئے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا پر حکومت تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بعد میں کوئی ایسا مسیحا آئے گا جو ہمیں داؤد علیہ السلام کا جو تخت ہے یہ ہمیں واپس کرائے گا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا، اس وجہ سے یہودیوں نے کہا کہ بھئی یہ مسیحا نہیں ہے، انہوں نے ان کے قتل کرنے کی سازش کی۔ قرآن کریم کے اندر واضح آیات ہیں، آپ نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تفصیل سے سبق پڑھ لیا ہوگا۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہیں، کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دوسرا نظریہ ہے عیسائیت کا۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا، 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ملتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ تیسرا نظریہ ہے مرزائیوں کا۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے شروع میں مختلف دعوے کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو خادم اسلام کہا، مبلغ اسلام کہا، مامور من اللہ کہا، مجدد کہا۔ یہ مراحل طے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا وہ قائل تھا اور حضرت عیسیٰ کی جو حیات ہے یہ اس کے راستے میں رکاوٹ تھی، پھر اس نے مجدد کے بعد دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ وہاں سے یہاں کشمیر میں آئے اور کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے، یہاں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں مسیح عیسیٰ ہوں، لہذا اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چوتھا نظریہ غامدیوں کا ہے۔ غامدی بھی یہی کہتا ہے جو مرزائیوں کا عقیدہ ہے، گویا مرزائیوں کا عقیدہ اس نے لیا اور اس کو عام کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تبھی موت آئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہتا ہے کہ یہ آیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، انہیں صلیب یا سولی پر نہیں لٹکایا گیا، تبھی موت آئی ہے، لہذا وہ فوت ہو گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، اور آپ کا نزول متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی ہے۔ اب آجائے استشراق کے حوالے سے۔ استشراق کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی۔ استشراق اس کا مادہ ہے شارکہ، شرک، شروق، مشرق، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کے اندر بھی آیات موجود ہیں، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اجالا پھیلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، یہ مشرق ہے۔ اور مغرب وہ جگہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو مشرق اور استشراق کا لغوی معنی ہے روشنی حاصل کرنا۔ استشراق کا معنی شرق سے ہے اور اس کا معنی روشنی اور نور ہے۔ استشراق کی اصطلاحی تعریف آپ سماعت فرمائیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی المنجد میں ہے هو العالم باللغات والآداب والعلوم الشرقیہ۔ اس مستشرق وہ شخص ہے جو مشرقی علوم، آداب اور لغات سے واقفیت رکھتا ہو، ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف مصادر الاستشراق والمستشرقین میں ہے۔ المراد بالمستشرق هو شخص غربی غیر مسلم یدرس اللغة العربیة وبعض وجوہ الثقافت الاسلامیہ۔ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ مستشرق سے مراد ایسا غیر مسلم شخص ہے جو مغرب کا باشندہ ہو
اور عربی لغات، اسلامی علوم، تہذیب و ثقافت کو سیکھے۔ یہ ہے استشراق کا اصطلاحی معنی۔ اب اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، استشراق کہتے ہیں مشرقی علوم سے شناسی حاصل کرنے کے لیے مغرب کے لوگوں کا مشرق کی طرف رجوع کرنا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا مشرقی علاقہ ہے، یہ ہماری بیک سائڈ پر یہ مغرب ہے، یورپ ہے، مغرب ہے، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے مغرب کے کہلاتے ہیں۔ تو گویا مغرب کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے مشرق کا سفر کیا، مشرق کے علوم کو آ کر سیکھا، مشرق کے مزاج کو سمجھا، یہاں پر لغات کیا ہیں، اسلام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے مغرب کے لوگوں نے مشرق کا سفر کیا ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے جب یہ تحریک شروع ہوئی، تحریک کے اندر شروع میں تو ایک یا کچھ افراد کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی مشرق کی طرف سے علوم سامنے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کی جستجو کرنی چاہیے اور وہاں مشرق میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ باقاعدہ ایک تحریک بنی اور اس نے یہ اپنے مراحل طے کیے۔ اب اس تحریک کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے، تحریک کیوں وجود میں آئی؟ میں بالکل مختصر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مشرق سے ایک سورج طلوع ہوا، فران کی چوٹیوں پر آیا اور وہاں سے یہ آگے بڑھتا گیا، مکہ سے مدینہ، جزیرۃ العرب، وہاں سے باہر نکلنا شروع ہوا اور دنیا کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شریعت محمدی ہے۔ اس مغرب کے لوگوں نے دیکھا بھئی یہ مشرق کی طرف سے علوم آ رہے ہیں اور دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں رہے، اعلان نبوت کے بعد آپ 13 سال مزید مکہ میں رہے اور اس کے بعد پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو یہ 10 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اس کے اندر غزوات شروع ہوئے، جہاد شروع ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اسی سن 8 ہجری میں ہی جنگ موتا ہوئی۔ یہ جنگ موتا یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ عیسائیوں کے خلاف تھی۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب جنگ موتا ہوئی اور اس جنگ کے اندر عیسائی شکست کھا گئے، اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہم ہی ایک پڑھی لکھی قوم ہے، ہمارا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اسلام کو عروج ملنا شروع ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو عیسائیت سوچنے پر مجبور ہوئی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ استشراق کی تحریک کی پہلی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور آپ کی طرف سے جو اسلام ہے یہ پھیلنا شروع ہوا، اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جنگ موتا گویا سن 8 ہجری سے یہ استشراق وجود میں آیا۔ ایک سبب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا سبب دوسری صدی ہجری میں جب اندلس فتح ہوا، اندلس کے فتح ہوتے ہی عیسائیت کا دماغ چکرا گیا۔ اب اندلس یہ خود یورپ کے اندر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ زمانہ دیکھیں، آپ کے زمانے کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بعد مصر، افریقہ تک کی فتوحات ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ایران فتح ہوا۔
دوسری صدی ہجری میں اندلس بھی فتح ہو گیا۔ اب اندلس یورپ کے اندر ہے، مغرب کے اندر ہے، اب تو عیسائیت کا دماغ چکرانے لگا، اب یہ کیا معاملہ ہے۔ اندلس فتح کیسے ہوا؟ اندلس کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا را ڈارک بادشاہ تھا، اور اس کے قریب ایک سبتہ شہر تھا۔ سبتہ شہر کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا کاؤنٹ جولین۔ اس وقت طریقہ کار رواج یہ تھا، امراء کی، بڑے لوگوں کی جو بیٹیاں ہوتی تھیں وہ بادشاہ کے محل میں شہزادی اور ملکہ کے ساتھ رہ کر تعلیم اور تربیت حاصل کرتی۔ تو یہ جو حکمران کاؤنٹ جولین تھا، اس کی ایک صاحبزادی تھی، وہ اس راڈارک بادشاہ کے محل میں اس کی ملکہ کے ساتھ رہتی تھی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے یہ بہت خوبصورت تھی، تو بادشاہ نے تمام اخلاق کو پس پش ڈالا اور اس نے اس کی عصمت دری کی۔ اس لڑکی نے خفیہ طور پر اپنے والد کاؤنٹ جولین کو خط لکھ کر یہ اطلاع کر دی۔ کاؤنٹ جولین یہ راڈارک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر درخواست کی کہ میری بیوی بستر مرگ پر ہے، بالکل قریب الوفات ہے، لہذا میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس کو عزت دی، اس کے ساتھ مشاورت کی۔ بربروں کی ایک قوم تھی، اس کے خلاف حملہ کرنے کی بات ہوئی، اور اس سے یہ کہا کاؤنٹ جولین سے بھی آپ جائیں، اس کو اعزازات دیے، ان کو تحائف دیے، اس کو کہا کہ اس دفعہ کوئی اچھے باز بھیجنا۔ اس نے کہا انشاءاللہ اس دفعہ میں ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ کاؤنٹ جولین یہ وہ شخص تھا، جب مسلمانوں نے اندلس پر حملہ کرنا چاہا تو 2 مرتبہ اس نے مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنایا، مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اب جب اس کی اپنی بیٹی کا معاملہ آیا، یہ وہاں سے نکلا۔ اس وقت خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک، ان کے گورنر تھے موسیٰ بن نصیر۔ یہ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا اور اس سے جا کر مدد مانگی، اندلس پر حملہ کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے جو تفتیش تھی وہ ساری کی کہ کہیں یہ دھوکہ نہ دے رہا ہو، غدر نہ ہو جائے۔ تحقیق تفتیش کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بندہ مخلص ہے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے اس کاؤنٹ جولین کی عزت کی، اس کا اعزاز و اکرام کیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر، اس نے پھر طارق بن زیاد جو ان کا آزاد کردہ غلام تھا، اس کو 7,000 کی فوج دے کر بھیجا اندلس کی طرف۔ بحری جہاز، بڑے بڑے جو بیڑے تھے، یہ اسی کاؤنٹ جولین نے طارق بن زیاد کو دیے۔ جب طارق بن زیاد ساحل پر اترا تو اس نے جہازوں کو آگ لگا دی سب کو، اور یہ کہا کہ اب ہمارا مرنا اور جینا اسی زمین پر ہوگا، یا تو ہم اندلس کو فتح کریں گے یا یہ ہے کہ یہاں شہید ہو جائیں گے۔ لیکن سامنے جب اطلاع ہوئی اس راڈارک بادشاہ کو جو اندلس کا حکمران تھا، اس نے باقی علاقوں سے، سرحدوں سے اپنی تمام فوجیں واپس بلا لی۔ اب مسلمانوں کے خلاف تیاری شروع ہو گئی۔ ان کی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، مسلمان کتنے ہیں؟ 7,000 ہیں۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں کچھ اور کمک افراد چاہیے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے 5,000 کا ایک لشکر اور بھیجا، 12,000 کی تعداد، اور سامنے کفر 1 لاکھ ہے۔ 12,000 1 لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر اندلس فتح ہوا، عیسائیوں کی پسپائی ہوئی، اور اس کے اندر یہ جو بادشاہ تھا راڈارک، یہ بھی اسی پانی کے اندر ڈوبا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اندلس یوں فتح ہوا۔ اب اندلس کہاں پر ہے؟ یورپ اور مغرب کے اندر ہے۔ جب اندلس فتح ہوا تو عیسائیت کا اب دماغ چکرا گیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر ہم اہل علم ہیں، قوت اور طاقت میں ہم زیادہ ہیں، اب یہ بیچارے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت یہودی تھے، اور یہودیوں کی تعداد تقریباً کچھ 1.25 کروڑ ہے۔
یہ یہودی مذہب ایسا مذہب تھا جو دعوتی مذہب نہیں تھا، اس مذہب میں دعوت نہیں ہوتی تھی، کسی کو دعوت دینا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور عیسائی تعداد میں کتنے تھے؟ عیسائیوں کی تعداد کتنے تھی؟ جب قسطنطین بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کیا تو گویا عیسائی مذہب ایک نئے روپ میں سامنے آیا۔ آپ دیکھیں مدینہ المنورہ سے لے کر خیبر تک یہ علاقہ یہودیوں کا تھا، مختصر جگہ ہے۔ عیسائیت کتنی پھیلی ہوئی تھی؟ جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ سے لے کر مکہ مکرمہ، اس کے اندر اردن ہے، لیبیا ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، افریقہ ہے، یہ پورا گویا یورپ کا علاقہ، اس پر عیسائیت تھی۔ اور عیسائیت گویا پورے یورپ کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم اہل علم ہیں۔ جب یہ اندلس فتح ہوا، اب ان کا دماغ چکرانے لگا، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ دوسری وجہ بنی اس استشراق کی تحریک کے وجود میں آنے میں۔ اور اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک صلیبی جنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے الغزو الفکری۔ صلیبی جنگ یہ گرم جنگ کہلاتی ہے، الغزو الفکری یہ سرد جنگ ہوتی ہے۔ الغزو الفکری یہ نظریاتی جنگ ہوتی ہے، علمی جنگ، نظریات کی جنگ، یہ تو ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، 7 جنگیں ہوئی جن میں عیسائیوں نے شکست کھائی۔ 8ویں جنگ ہوئی جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ جنگ ہوئی 583 ہجری اور 1187 عیسوی میں، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اب بیت المقدس یہ وہ ہے جس کے بارے میں تینوں کہتے ہیں کہ یہ مقدس جگہ ہے۔ مسلمان بھی کو یہی عقیدہ ہے، یہود و نصارہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیت المقدس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں ہوا تھا۔ اب دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس یہودیوں سے لیا، اس کو فتح کیا اور مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ صلیبی 8ویں جنگ تھی۔ اس کے بعد یہ عیسائی متحرک ہوئے کہ بھئی یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے کہ یہ مسلمان جب ہم سے لڑائی کرتے ہیں تو ہر وقت یہ فتح پا لیتے ہیں، یہ ان کو شکست ملتی ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے طاقت کیا ہے۔ انہوں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا، سوچ و بچار شروع کر دیا، اور سوچنے کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، بھئی ہم ان کے ساتھ مقابلے میں آمنے سامنے تو ہم جنگ کر سکتے نہیں، ان کو اندر سے اندر کھوکھلا کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب ہندوستان کے اندر فقہ حنفی رائج تھی 1000 سال تک تقریباً، اور حنفیت کا راج تھا، تو انگریز آہستہ آہستہ ہمارے ہندوستان میں داخل ہونا شروع ہوا۔ ایک شخص جس کا نام تھا لارڈ کترک، یہ آیا یہاں ہندوستان کا، اس نے وزٹ کیا، مسلمانوں کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ برطانیہ میں گیا، وہاں اسمبلی میں اس نے قرآن کریم ہاتھ میں رکھا۔ قرآن کریم اٹھا کر اسمبلی کے اندر اس نے تقریر کی کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے، اس کتابوں کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب تک وابستہ ہیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہم ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ لہذا وہاں انگریز نے بیٹھ کر منصوبہ بنایا کہ اب ان مسلمانوں کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ یہ 1906 کی بات ہے۔ تو 1906 کے اندر انگریز نے 3 تحریکیں اس ہندوستان کے اندر پیش کی، سامنے لائے۔ پہلی تحریک تھی مرزائیت کی، مرزے کو سامنے لائے۔ مرزے نے مختلف دعاوی کیے، آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کی بنیاد پر آزادی کی جنگ جو ہمارے مجاہدین لڑ رہے تھے،
تو مرزا نے سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ تو انگریز نے پہلا کام یہ کیا، مرزائی قادیانیت کو کھڑا کیا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا، جس کی بنیاد پر مجاہدین لڑ رہے تھے، اس فتوے کے خلاف فتویٰ دلوایا۔ دو کام۔ تیسرا کام اس نے کیا کہ بریلویت کو تحریک کی صورت میں سامنے لائے۔ اب احمد رضا خان نے حسام الحرمین کی صورت میں علماء دیوبند کے اوپر کفر کا فتویٰ داغا۔ اب یہ اندر کے معاملات یوں شروع ہو گئے، مسلمان مرزائیت کے مقابلے میں ہے اور یہاں پر کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے، اس کے دفاع کرنے میں ہے۔ انگریز نے اس چال کے اندر ہندوستان کے اوپر آ کر قبضہ کر لیا۔ یوں انگریز ہندوستان کے اندر گھسا۔ اب اندر کے جب معاملات یوں ہو جاتے ہیں، بندہ افراتفری میں پڑ جاتا ہے، تو باہر کا اوپر کا جو دشمن ہے پھر وہ حملہ کرتا ہے۔ یہی بات عیسائیت نے سامنے رکھی کہ 8 جنگیں ہو چکی ہیں صلیبی، اس 8ویں جنگ کے اندر بھی ہمیں عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اب ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو کس طرح کمزور کریں۔ انہوں نے اپنے اہداف کے اندر 4 چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 احادیث رسول، نمبر 3 سیرت طیبہ، نمبر 4 تاریخ اسلام۔ قرآن کریم کے اوپر تشکیک، مختلف قسم کے اعتراضات۔ نمبر 2 حدیث رسول کے اوپر اعتراضات۔ نمبر 3 سیرت طیبہ پر مختلف قسم کے اعتراضات، اور تاریخ اسلام کے اوپر انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا ظاہری طور پر مسلمان بھی رہیں، یہ 4 چیزیں رہیں، لیکن اس کو اندر سے کھوکھلا کر دو۔ اس بنیاد پر عیسائیت نے اس تحریک کو وجود میں لایا۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک استشراق۔ 3 وجہ ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں جب قرآن کریم کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، وہ ترجمہ جب یورپ کے اندر گیا، ان لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا، دیکھا ترجمے کو۔ قرآن کریم تو بارہا یہ فرماتا ہے کہ آؤ مجھ پہ غور کرو، میرا سامنا کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس طرح کی آیات جب سامنے آئی، ترجمہ لاطینی زبان میں تھا، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے اوپر انہوں نے اعتراضات کرنے کے لیے آگے اس منصوبے کو بڑھایا۔ تو قرآن کریم کا جب لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، اس ترجمے کے بعد اس تحریک کے وجود میں آنے کا یہ سبب بنا۔ میں بالکل بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک سبب یہ تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کے مطابق کہتے ہیں تحریک استشراق کا آغاز یورپین راہبوں سے ہوا۔ یورپ کے اندر جو راہب تھے، اس تحریک کا آغاز گویا وہاں سے ہوا۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، ایک انگریز تھا راجر بیکن۔ راجر بیکن جو ہے یہ بہت بڑا علمی شخص تھا۔ اس نے ایک تحریک بنائی، اس کا نام رکھا تنصیر اور تبشیر۔ تنصیر اور تبشیر یہ لاہ عمل اس نے پیش کیا۔ تنصیر کا معنی ہے نصرانی بنانا، جیسے ہے تنصر فی الجاہلیتی۔ آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے بارے میں ہے تنصر فی الجاہلیتی، کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو اس وقت انہوں نے نصرانی مذہب کو قبول کیا تھا۔ تو تنصیر کا معنی ہے نصرانی کیسے بنایا جائے، اور تبشیر کا معنی ہے بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ اس نے یہ لاہ عمل طے کیا، وجود میں لائے کہ اس لاہ عمل کے تحت ہم لوگوں کو نصرانی کیسے بنائیں۔ اس کے لیے عیسائیت کے 3 گروہ ہیں۔ ایک ہے
کیتھولک اور ایک ہے پروٹسٹنٹ، اور تیسرا گروہ ان کا ہے آرتھوڈوکس۔ یہ تین گروہ اور ان کے تین بڑے بڑے مسلک ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس۔ یہ تین ان کے بڑے بڑے گروہ ہیں، مسلک ہیں عیسائیوں کے۔ اور ویٹیکن سٹی ایک شہر ہے، وہاں پر یہ کیتھولک جو ان کا ایک بہت بڑا مسلک ہے، یہ گروہ ہے۔ یہ تین گروہ ان کے وہاں پر جمع ہوئے ویٹیکن سٹی کے اندر۔ راجر بیکن نے یہ تنصیر کا جو عمل پیش کیا تھا، اس کے اوپر کئی دن تک مشاورت ہوتی رہی، اجلاس ہوئے، تبادلہ خیال ہوا اس بات پر کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح کمزور کریں، قرآن کریم، حدیث رسول، سیرت طیبہ اور تاریخ اسلام کو ہم کس طرح کھوکھلا کریں۔ اس حوالے سے ان تین کمیٹیوں نے بیٹھ کر اس کے اوپر مشورہ کیا اور یہ تبادلہ خیال کیا۔ کئی دنوں کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے مختلف ممالک کے اندر یونیورسٹیز قائم کرنی چاہیے، ان یونیورسٹیز کے اندر اپنے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان یونیورسٹیز میں باقاعدہ انہوں نے عربی کو نصاب کا حصہ بنایا، اپنے لوگوں کو عربی سکھائی۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگ مغرب سے عربی سیکھیں گے، مشرق کا سفر کریں گے۔ یہ جب اندلس فتح ہوا تھا تو اندلس کے اندر مسلمانوں نے بڑے بڑے جامعات قائم کیے تھے، یونیورسٹیاں قائم کی، مدارس قائم کیے۔ تو مغرب کے اندر راجر بیکن کا جو راہ عمل تھا تنصیر کا، اس کے تحت یہ تین گروہ ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس۔ ان حضرات نے بیٹھ کر اجلاس کیا، مشاورت کی۔ بات یہ طے ہوئی کہ مختلف ممالک کے اندر ہم 5 یونیورسٹیز قائم کرتے ہیں۔ پھر ان 5 یونیورسٹیز کے اندر مختلف قسم کی انہوں نے چیئرز بنائی۔ اب وہ 5 یونیورسٹیز کون سی ہیں؟ نمبر 1 پیرس کے اندر پیرس یونیورسٹی ہے۔ نمبر 2 آکسفورڈ یونیورسٹی، یہ برطانیہ کے اندر ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یہ وہ یونیورسٹی ہے وہاں سے جو بندہ پڑھ کر آتا ہے وہ مسلمانوں پر آ کر مسلط ہو جاتا ہے، برطانیہ سے پڑھ کر آنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی۔ تیسری ہے بولونگیا یا بولونیا، یہ اٹلی کے اندر ہے۔ اور چوتھی یونیورسٹی ہے سلمانکا، یہ اسپین کے اندر ہے۔ اور 5ویں یونیورسٹی ہے پادوا، یہ اٹلی کے اندر ہے۔ یہ 5 یونیورسٹیز انہوں نے قائم کی اور اس کے اندر باقاعدہ عربی زبان کو نصاب کا حصہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوگ عربی زبان یہاں سے سیکھیں گے، مغرب سے سیکھ کر یہ مشرق میں آئیں گے، یہاں پر پھر قرآن حدیث کو سامنے رکھیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ ان اعتراضات کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو کھڑی عمارت ہے، اس عمارت کو ہم نے منظم کیسے کرنا ہے، اس کو اندر سے کمزور کیسے کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر گویا یہ جو وجہ ہے، یہاں سے عیسائیت پھر ایک مرتبہ پروان چڑھتی ہے۔ ان کے ارادے بلند ہوتے ہیں اس کام کے لیے۔ انہوں نے اب کام شروع کر دیا، قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، حدیث رسول پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، سیرت رسول کے اوپر اور تاریخ اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، مغرب کے لوگ مشرق کے اندر آئے، یہاں سے آ کر انہوں نے علم کو سیکھا اور واپس جا کر پھر جو مغرب کا علم ہے اس کو بھی سیکھا۔ اور یہاں موجود ہے کہ جو لوگ مشرق کے اندر آ کر مشرقی علوم کو سیکھتے اور پھر مغرب کے اندر مغربی علوم کو سیکھتے، دونوں علوم کو سیکھنے کے بعد وہاں مغرب کے اندر ایسے لوگوں کو باقاعدہ وہاں پر پوپ اور پادری کے منصب پر فیض کیا جاتا، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے پوپ اور پادریوں کی۔
تو مغرب کے لوگ گویا ہمارے مشرق میں آئے، ہمارے دین اسلام کو یہاں سے پڑھا، اس کو سیکھا، اس کا مزاج دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اور پھر اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ جب یہاں سے انہوں نے قرآن حدیث ان چیزوں کو دیکھا، مشرقی علوم جب سیکھے، بہت ساری کتابیں یہاں سے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ مغرب کے اندر انہوں نے جا کر ہماری کتابوں کو جلوا دیا، ہماری کتابوں کو بوسیدہ کر دیا۔ یہاں سے پڑھا ہوا ہمارا جو علم تھا وہ مغرب کے اندر جا کر انہوں نے اپنی زبان کے اندر اس کو کنورٹ کیا، اس کے تراجم کیے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ باور کرایا کہ بھائی علم کی اور اسلام کی ان چیزوں کی آبیاری ہم ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سازش تھی۔ حالات میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مشرق سے مغرب کے اندر واپس گئے تعلیم حاصل کر کے، فرماتے ہیں اس وقت تقریباً کوئی 25 یا 30 ہزار کے لگ بھگ کلمی نسخے اور یہ مخطوطے مغرب کی لائبریریوں کے اندر داخل کر چکے تھے۔ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کے سفر کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مختلف لائبریریوں میں گیا ہوں، 30 لاکھ کلمی نسخے اور مخطوطے میرے سامنے ہیں جو کبھی شائع ہی نہیں ہوئے، وہ اسلام کے بارے میں ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، مغرب کے پاس ہیں، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، چھپا کے اس کو دنیا کے اندر اس کو عام اور تام نہیں کر رہے۔ تو یہاں سے بہت بڑا علمی ذخیرہ مغرب کے لوگ مشرق سے وہاں لے جا کر گئے، اس کو اپنی زبانوں کے اندر تراجم کی اور اس کو دنیا کے اندر پھیلایا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کی ہم ہی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، لیکن الحمدللہ اس بات کی تاریخ گواہی دیتی ہے، عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، یہ ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں ناکام ہوئے ہیں، ان کو شکست ہی کھانی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، قیامت تک اللہ کے رسول کی رسالت ہے، شریعت ہے، کتاب انہوں نے رہنا ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے بڑے سے بڑے یہودیت آ جائے، عیسائیت آ جائے، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی حق میدان میں آیا ہے تو باطل اس کا مقابلہ کرتا رہا ہے، لیکن باطل کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ہمیشہ شکست انہی کو ہی ہوئی ہے۔ اب مستشرقین نے قرآن کریم کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں، کوئی اعتراض ایسا نہیں جو نیا ہو، سارے وہی پرانے اعتراضات ہیں جو 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کر چکے تھے، ایک اعتراض بھی نیا نہیں کیا۔ ہم ان مستشرقین سے کہتے ہیں بھی کوئی نیا اعتراض تو کرو، یہ پرانے اعتراضات وہ ہیں جن کا جواب پہلے سے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر دے چکے ہیں، جوابات وہاں پر موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اوپر اعتراضات میں اس پر بات کرتا ہوں، قرآن کریم پر جو اعتراضات ان کے سارے جوابات موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے اہداف اور محرکات پر آ جائیں۔ ان کے اہداف جو ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن کریم، حدیث رسول، سیرت طیبہ اور تاریخ اسلام۔ ان 4 کے اوپر اعتراضات کرنے ہیں، ان کو کھوکھلا کرنا ہے، یہ ان کے تھے بنیادی اہداف۔ اب اس کے محرکات کیا ہیں؟ محرکات ایک استعماری محرک تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی، میں نے بتایا کہ 8 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا حکمران نہیں رہا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے خلفائے راشدین کی تحریک ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر یہ خلافت چلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، مصر، افریقہ، یہ بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر جو ہے ایران بھی فتح ہو گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو عدی سے ہیں، حضرت عثمان غنی یہ بنو امیہ سے ہیں،
حضرت علی یہ بنو ہاشم سے ہیں، تو گویا پہلے خلافت بنو عدی کے پاس تھی، پھر اس کے بعد بنو امیہ حضرت عثمان کے پاس آئی، اور پھر بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آئی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ یہ کچھ وقت تک بنو امیہ کی خلافت چلی، اس کے بعد یہ خلافت بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔ بنو عباس کی جو خلافت ہے یہ کافی عرصے تک چلتی رہی ہے، یہ جو خلافت عثمانیہ ہے یہ وہی والی ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کو بھی ایک سازش کے تحت تاراج کیا گیا، اس کو بھی ختم کیا گیا۔ تو عیسائیت نے دیکھا بھی اب مسلمانوں کے پاس کوئی فاروق اعظم جیسا بندہ نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ نہیں رہا، تو انہوں نے ہماری خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش شروع کر دی۔ ایک وقت آیا خلافت عثمانیہ بھی دنیا سے ختم ہو گئی۔ یہ جو مسلمانوں کی خلافت ہوتی ہے بہت بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کو یہ سہارا دیتی ہے۔ جب یہ ہماری خلافت ختم ہوئی ہے تو گویا کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ عیسائیت کی سازش دیکھیں، ہم 10 گاہ میں بیٹھ کر، چھوٹا دماغ ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات سوچتے ہیں۔ اس عیسائیت کا دماغ دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں، رہتے مغرب میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں مشرق کو فتح کرنے کی۔ ہمارے مشرق میں آ کر کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کیا سیکھ رہے ہیں؟ لغات سیکھ رہے ہیں، عربی تعلیمات سیکھ رہے ہیں، حدیث رسول سیکھ رہے ہیں۔ اپنی زبان ان کی یہ نہیں ہے، دوسروں کی آ کر زبانیں سیکھ کر اور اسی کے بعد پھر انہی کے جامعات کے اوپر، انہی کے تعلیم کے اوپر، انہی کے مذہب کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، الامان والحفیظ، کہ ہمیں اپنی زبان بھی صحیح معنی میں نہیں آتی۔ ہماری زبان عربی ہے، قومی زبان تو ہماری اردو ہے نا، اس کی بات نہیں کرتا، عربی زبان ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 10 گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے۔ عربی تو پھر اپنی ہے، اس کے بعد باقی جو زبانیں ہیں، انگلش کس کو آتی ہے، لاطینی زبان کس کو آتی ہے، عبرانی کس کو آتی ہے، کتنی زبانیں ہیں۔ تو عیسائیت کی آپ محنت دیکھیں، باوجود اس کے کہ یہ لوگ باطل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے سورۃ آل عمران کے اندر تفصیل سے واقعات موجود ہیں۔ جب نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تثلیث اور توحید کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے، آپ کے علم میں سارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کے اوپر دلائل دیے، اس وفد کا جو سربراہ بڑا پادری تھا، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا، اس نے بھائی کو کہا کہ بھائی دلائل تو ان کے پاس ہے، حق تو ان کے پاس ہے، لہذا اب ہمیں توحید کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس سربراہ پادری نے کہا کہ اگر ہم توحید کو قبول کر لیں گے، مغرب کی طرف سے، استعمار کی طرف سے جو ہمیں مراعات مل رہی ہیں، جو ہمیں وہاں سے فنڈز مل رہا ہے، جو انہوں نے ہمیں اوقاف کے تحت ادارے دیے ہوئے ہیں، وہ ساری مراعات ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ عیسائی یہ سمجھ چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اب حق دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حق سمجھنے کے باوجود بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، توحید پر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو مراعات مل رہی ہیں۔ تو دیکھو عیسائیت کی محنت دیکھو، باوجود اس کے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم توحید پر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آپ محنت دیکھیں، اتنے رقوم خرچ کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی رقوم خرچ کیے جا رہے ہیں، مغرب سے مشرق کے اندر لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں پر جا کر اسلامی لغات کو سیکھیں، قرآن کریم کے تراجم کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب کیا کرنے بھی اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے ہیں۔ تو انہوں نے ان 4 چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے اور مسلمان کمزور ہو جائے۔ قرآن کریم کے اوپر جو اعتراضات ہیں، یہ وہی اعتراضات ہیں جو 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اعتراض کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا بھی؟ یہ شاعر ہے، جہلی شاعر ہے، زمانہ جہلیت کے جو شعراء تھے انہی کی شاعری سے یہ محمد چیزیں لیتا ہے اور امت کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔
اس کا جواب اللہ تعالیٰ پہلے دے چکے ہیں۔ یہی اعتراض ان عیسائیوں نے کیا جو نام کے لحاظ سے مستشرقین ہیں، اصل اس مستشرقین کی جو بنیاد ہے وہ عیسائیت ہی ہے۔ دوسرا اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ مختلف اعتراضات کیے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے جو مختلف اعتراضات ہیں آپ ان اعتراضات کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا ان کا اعتراض یہی تھا جو میں نے بتایا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر عیسائی مذہب عام اور تام ہے، یہ پھیلا ہوا تھا تورات انجیل کے اندر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ذہین آدمی تھے عرب کے، تو انہی ہماری تعلیمات سے کچھ چیزیں لیں اور امت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہو قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے اس وقت جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم آج تک من و عن محفوظ ہے۔ تورات زبور تو اس وقت ایسی تھی جو بالکل محفوظ ہی نہیں تھی، وہ معتبر ہی نہیں تھی، وہ تو غیر معتبر تھی، تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیا؟ پھر اعتراض کیا کہ یہ شاعر ہیں۔ اب پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شام کے سفر کیے ہیں، شام کے اندر گئے۔ آپ کے علم میں ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ سامان تجارت لے کر گئے تو شام کے سفر ہوئے، کہتے ہیں شام کے لوگوں سے جا کر ملے، وہاں پر باتیں ان سے لیں اور اس کو آ کر بنایا کہ یہ قرآن کریم ہے، یوں جا کر انہوں نے اس کو قرآن کریم پیش کیا۔ اور ایک اعتراض یہ کیا کہ عرب کے اندر جو حنفاء لوگ ہیں، دیناً حنیفہ، عرب کے اندر جو حنفاء لوگ ہیں ان کے جو مضامین تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مضامین اکٹھے کر کے کہا کہ میں یہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم ہے، مجھ پر وحی ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا، اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنونی آدمی تھے، اور جو جنونی آدمی ہوتا ہے وہ مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ خود سے چلتے پھرتے کلام کرتا رہتا ہے، اس کلام کو جمع کر کے قرآن کریم بنا دیا۔ آپ کے علم میں ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اسلام لانے کا۔ یہی مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو راستے میں کس نے بتایا جا کے گھر کی خبر لو، بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی پڑھ رہا ہے، تو یہ سبب بنا ان کے اسلام لانے کا۔ اس کا ایک واقعہ اور ہے اسلام لانے کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کے بعد گھر سے باہر نکلے، بیت اللہ کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں تہجد کی۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ قریب جا کر دیکھوں سنوں یہ پڑھ کیا رہا ہے، تو بیت اللہ کا جو آپ نے دیکھا کمرہ بنا ہوا ہے، فاروق اعظم آگے آئے، پیچھے سے یہاں سے غلاف کے اندر داخل ہوئے، اور غلاف سے چلتے 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 بالکل اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، غلاف کے اندر والی سائڈ پر۔ اب اللہ کے نبی سامنے سے پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور نبی قرآن پڑھ رہا ہو، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، دل میں خیال پیدا ہوا یہ تو جاہلیت کے زمانے کی شاعری ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، یہ تو وہ معلوم ہوتا ہے مجھے، اب یہ کوئی بندہ ساتھ میں نہیں ہے، یہ صرف دل کے اندر خیال آ رہا ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آگے پہنچے تو آپ نے پڑھا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس کا جواب آیا انہ لقول رسول کریم، بھی یہ جاہلیت کے زمانے کی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ تو معزز رسول کا کلام ہے۔ کہتے ہیں پھر میرے دل کے اندر بات آئی کہ بھائی یہ کہانت ہے۔ کہانت کا معنی یہ ہوتا ہے، کہن کیا کرتا ہے، کہتے ہیں آدمی اس کے سامنے آئے تو اس میں سے کچھ لہریں نکلتی ہیں، اس سے ٹکراتی ہیں تو وہ بات بتاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آیا کہ یہ کوئی کہانت ہوگی،
کہ میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف کعبہ کے اندر بالکل سامنے کھڑا ہوں تو میری لہریں وہاں جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ تو کوئی کاہن نہیں ہے۔ آگے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں اپنی طرف سے اس کے اندر ملا دیتے تو اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کے دایاں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو پھر ہم ان کی گردن مار دیتے۔ یہ واقعہ بنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ تو جو یہ اعتراضات مشرکین مکہ نے کیے وہی اعتراضات مستشرقین کر رہے ہیں، کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، جن کے جوابات اللہ رب العزت 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی نیا اعتراض کرو، یہ تو وہی سارے تمہارے پرانے اعتراضات ہیں جو تم کر رہے ہو۔ دوسرے نمبر پر احادیث رسول ہیں۔ احادیث رسول کے اوپر انہوں نے کیا اعتراض کیے؟ کہتے ہیں احادیث یہ 2 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کرام کو بھی احادیث نہ لکھو، یہ قرآن کریم کی طرح نہ ہو جائے، لہذا یہ 2 صدی کے اندر لکھی گئی ہے، اس وجہ سے احادیث کا جو مجموعہ یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لکھا نہیں گیا۔ یہی اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارا جو ذخیرہ احادیث ہے، ہمارے پاس اس کی سند موجود ہے، اسانید موجود ہیں۔ پڑھانے والا استاد جب درسگاہ میں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس سے پڑھا، کہتے ہیں میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، یوں کرتے کرتے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہماری سند موجود ہے، اسماء و رجال کا فن موجود ہے۔ ہم جس حدیث کو حدیث کہتے ہیں وہ حدیث ہی ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے یورپ کے رہنے والے عیسائی، پادری، مستشرقین کو ہمارا چیلنج ہے، آ کر اس کو جھٹلا کر دکھاؤ، اس پر اعتراضات کر کے دکھاؤ۔ ہمارے محدثین نے، اسماء و رجال کے حضرات نے احادیث کی درجہ بندی کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ ضعیف ہے۔ جس حدیث کو جو درجہ دیا ہے تم آگے اس کو جھٹلا کے دکھاؤ۔ بے ذخیرہ احادیث بالکل محفوظ ہے، اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز سیرت طیبہ پر اعتراضات کی ہے، یہ بھی وہی پرانے اعتراض ہیں۔ ان میں ایک اعتراض کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے عام مومنین مسلمانوں کے لیے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مومنین کے لیے کہ 4 نکاح کر سکتے ہو بیک وقت، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اپنے لیے 11 نکاح کیے ہیں، 9 بیک وقت ہی، ٹوٹل 11 تھے۔ یہ اعتراض کیے تعدد ازواج کے اوپر یورپ کے لوگوں نے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارا اعتراض بھی پرلے درجے کا باطل اور فاسد ہے، میں اس پر دلائل دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تم حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ازواج تھیں ان کی تعداد تمہاری انجیل کے مطابق ہے 300 وہ تھی جو مدخولہ تھیں، اس کے علاوہ 1000 باندیاں تھیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو تمہارا جس کو تم بھی مانتے ہو مسلم نبی ہے، ان کے پاس تو 1300 خواتین ہیں، تو ہمارے نبی کے پاس 11 آ گئے تو تم کیوں چلا رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پھر اس پر روافض نے بہت عجیب قسم کے اعتراضات کیے، الامین، الامان والحفیظ۔ وہ اعتراضات الفاظ ایسے ہیں کہ بندہ زبان پر نہیں لا سکتا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر، عجیب باتیں ہیں، میں وہ بات نہیں کرتا، اچھا نہیں لگ رہا ابھی۔ تو یہ اعتراضات کیے۔ سیرت طیبہ پر ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے متبنہ کی بیوی کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، حضرت زینب کے اوپر۔ پہلے ان سے نکاح کروایا، پھر ان سے طلاق دلوائی، اور پھر ان سے نکاح کر لیا، حضرت زینب کے اوپر نظر رکھی ہوئی۔ یہ مستشرقین کا اعتراض ہے۔ آپ قرآن کریم سورۃ احزاب میں آپ تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ مستشرقین کا اعتراض۔ اس کے علاوہ اور قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ دور کے اندر جو بیانات کرتے رہے،
بیانات کو جمع کرنے کا مقصد تھا قرآن کریم کو بنانا، لیکن وہ مکمل نہ ہوا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو بعد کے اندر آپ کے صحابہ نے آپ کے اس بیانات کو جمع کر کے قرآن کریم بنا دیا۔ آرتھر جیفری ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی اسلام محمد اینڈ ہز ریلیجن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور اس کا مذہب۔ اس کے اندر قرآن کریم کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہی ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانات کا مجموعہ ہے، یہ وحی الہی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ سیرت طیبہ اور قرآن کریم پر اس نے اعتراضات کیے۔ اور ایک اعتراض تاریخ اسلام کے اوپر ہے، کہتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر رتب و یابس ہے، اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، بڑھا دیا گھٹا دیا، ہر قسم کی رتب و یابس اس کے اندر جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں نہج البلاغہ محمد بن عبدو یا الرزی، یہ ایک شیعہ ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات تھے اس کو جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ تاریخ بھی بہت بعد کی ہے، اس تاریخ کے اندر بھی بہت رتب و یابس موجود ہے، لہذا یہ تاریخ بھی معتبر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی ہر قسم کی رتب و یابس کو ہم بھی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک بھی وہ معتبر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تاریخ کی وہ بات معتبر ہوگی جو قرآن کریم، احادیث رسول، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کے مطابق ہوگی۔ تاریخ کا وہ حصہ جو قرآن کریم سے متصادم ہو، احادیث رسول سے متصادم ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ذات کے اوپر اعتراضات ہوں، ان کے اقوال افعال سے متصادم ہو، ایسی تاریخ تو ہمارے نزدیک بھی معتبر نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کہ تم ساری تاریخ کو مانو؟ ہمارے اکابر نے تاریخ کے اوپر کتب لکھی ہیں، انہوں نے صحیح تاریخ جو لکھی ہے آپ اس کو مانو، ہر قسم کے رتب و یابس نہ مانو۔ میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، عیسائیت دنیا کی بہت بڑی جماعت تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت نہیں ہوئی تھی۔ جب بعثت ہوئی، اسی عیسائیت نے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا، ایک تحریک بنی، اس کا نام تحریک استشراق ہے۔ یہ مستشرقین ہیں، مغرب کے لوگ مشرق کے اندر آئے، مشرقی علوم کو حاصل کیا، یہاں رجوع کیا، اور پھر اسلام کے اوپر طرح طرح سے اعتراضات کیے۔ ان کے بنیادی طور پر 4 اہداف تھے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث رسول، نمبر 3 سیرت طیبہ، نمبر 4 تاریخ اسلام۔ یہ ہے تحریک استشراق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔